ملتمس ہوں جناب قبلہ عزت مآب محترم مقام حافظ علامہ حفیظ الرحمن قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ ملتمس ہوں. بسم اللہ کریں. آپ ایک مل کے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثی، نعرہ غوثی، نعرہ غوثی. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. اگر چھوٹی سی میں گزارش کروں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آگے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے. آپ سارے نیک ہو یار، آپ پر رحمت کی بارش ہوگی، کوئی چھینٹا میرے اوپر پڑ گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے اگر ابھی بھی کوئی دور بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا قریب آ جائیں. انشاءاللہ تعالی میں نے مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے. جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ خوش بخت ہو جاتا ہے. مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو روزانہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، آپ کی یہ جو محفل میرا خیال ہے عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہے اور اب رات تقریباً 2 بجے بج گئے، ایسے ہی ہے نا؟ اور ابھی تک میرا خیال ہے نعت خوانی ہی چل رہی ہے. ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے، ناراض نہ ہونا، اتنی میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں. میری بات غلط ہو لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا اور اپنی اصلاح بھی کروں گا. اور اگر میری بات سچی ہو تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یا یہ اتنی دیر جو نعت خوانی ہوئی اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم محفل میلاد مناتے ہیں
سرکار کا ذکر کرتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، کیا اس کا یہی مقصد ہے آئے نعرے لگائے ہاتھ ہلائے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے او گئے؟ کیا یہی مقصد ہے؟ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ایک بندہ حضرت صاحب شادی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ ایک مقصد ہے۔ ایک بندہ جاب کرتا ہے، ایک بندہ ملازمت کرتا ہے، ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، ایک بندہ مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، مکان بناتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی، اونچی بولو یار، اس محفل میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ جب بندے کو مقصد کا پتہ نہیں ہوگا تو آئے گا اٹھ کر جیسا آیا چلا جائے گا، اور اگر مقصد کا پتہ چل جائے تو پھر جب اٹھ کر جائے گا دیکھے گا میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ آئیے آج میں اس محفل کا مقصد آپ کو سنانے لگا ہوں۔ مقصد بیان کرنے سے پہلے میں ایک مثال دے دوں، مثال سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک بندہ پولیس کا افسر ہے، کس کا ہے؟ وہ سادہ کپڑوں میں باہر روڈ پر جا کے کھڑا ہو جائے اور کسی سے کہے اوئے اوئے گڈی پاسے کر لا، اوئے کر لو گے؟ اب وہی بندہ گھر جاتا ہے، وردی پہن کے آتا ہے، بیج لگاتا ہے، پھر روڈ پر کھڑا ہو کے کہتا نہیں، خالی اشارہ کرتا ہے، بندہ کہنا شاہ جی انہیں کے پاسے کر لینا۔ ایسا ہی ہے نا؟ میرا سوال یہ ہے، بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر اثر نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ آپ یہی کہو گے حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے سمجھا یہ ساڈے منگرا ہی ہے، ہم نے اس کے کہے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے، اس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، اس کے مقام کا، اس کے منصب کا، اس کے اختیارات کا پتہ چلا، اب کہا ماننا آسان ہو گیا۔ کیوں جیسا صاحب ایسے ہی ہے؟ تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ تو اتنی شان والا ہے، اس کا اشارہ ہو جائے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، اس کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یار ہمارا نبی تو اتنی شان والا کہ ایک یہودی حاضر ہو گیا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو وہ جو سامنے درخت ہیں ان کو آپ بلائیں اور وہ آ جائیں، میں بھی سمجھ جاؤں گا واقعی تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے یا صرف تو درختوں کو جا کر اتنا کہہ دو اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائیں؟ کہنے لگا جی اگر میرے کہے سے آ جائیں تو پھر تو بڑا کمال ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر پیغام دے دو۔ وہ یہودی جاتا ہے درختوں سے کہتا ہے درختوں تمہارے نبی نے بلایا ہے۔ درختوں کو وجد آ گیا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یاد کر لیا ہے، زمین کو چیرتے ہوئے آئے، سرکار کے قدموں میں آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا واپس جا کر اپنی جگہ لگ گئے، یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔
ہمارے نبی اتنی شان والے، اشارہ کر دیں تو جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں۔ یار میرا نبی تو اتنی شان والا، اشارہ کر دے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جو میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سنو تو تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا پتھر بھی۔ تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، جانور مان رہا ہے، ہم انسان ہو کے اس نبی کا کہا نہیں مان رہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں۔ کہنا جی آنکھیں نہیں کھل دی، اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر، وہ جنا گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ ہمارے لاہور میں جنا گارڈن سیر و تفریح کے لیے، یار فجر کے وقت وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں اور پارکیں بھری ہوئی، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک کو پکڑ لیا، میں نے کہا یار صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے جی؟ میں نے کہا جی ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟ میں نے کہنے لگا حافظ جی تسی مسجد بنا دے ہو، مدرسہ بنا دے جے، گھر بنا دے جے، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دے ہو تھلے رکھ دے ہو؟ میں نے کہا جی اتنے۔ کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر سمجھ لو، یہ جو دل ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ کہنے لگا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک دفعہ دماغ کو تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ذرا اونچی آمین کہہ دو یار۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یار میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ یار حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ۔
لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، کیوں جی پھر رات کی میں لنگ دیے، گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ارے گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگتا ہے، رات گزرنے کا نام نہیں لیتی۔ خدا را دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، اللہ نہ کرے اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو دوستوں کو بلا لیتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے، بچہ میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ گے؟ دیکھو بھائی ہم کس کی بات مان رہے ہیں، سنو ذرا۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے او صوفی صاحب تساں نمک کھانا چھڑ دیو، تساں جی میٹھا کھانا چھڑ دیو، تسی جی چھوٹا گو چھڑ دیو تو تسی وڈا گو چھڑ دیو۔ مسجد سے بیٹھے ہو سچی گال کرنا، چھڑ دینے کہ نہیں چھڑ دینے؟ اونچی بولو یار۔ اچھا کوئی تاڑے چو دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بول دو یار۔ وڈا گوشت، نمک، مٹھا، یار ڈاکٹر دے کہن نال حلال چھڑ دیندا وے، نبی دے کہن نال حرام نہیں چھڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر دے کہن نال اپنی من پسند چیز مٹھائی چھڑ دیا وے، تے نبی دے کہن نال شراب نہیں چھڑ رہا، زنا نہیں چھڑ رہا، سود کھانا نہیں چھڑ رہا، حرام کھانا نہیں چھڑ رہا، یتیمہ دا مال کھان تو باز نہیں آ رہا، بہناں دے حصے کھا کے بیٹھا ہے آوے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بظاہر چرگا کھا رہے ہیں، مرغا کھا رہے ہیں، روسٹ بروس کھا رہے ہیں، حقیقت میں آگ کھا رہا ہے۔ یہ آگ دنیا میں جلاتی ہے، راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم میں جلائے گی۔ حضرت صاحب ایک ہمارا دوست مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد مٹھائی غائب۔ ایک مرتبہ سے مٹھائی کھانا چھوڑی، میں کہا یار انہیں کھاندہ ہوئے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا وے۔ کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تو۔ کہندہ نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ وے، ڈاکٹر میرا، اچھی بول دو یار، ڈاکٹر میرا، میں نے کہا میرے آقا نالوں بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا وے؟ بھائی ڈاکٹر نے کہتے تو مٹھائی چھاڑ رہا میں، نبی نے کہتے حرام نہیں چھاڑ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر نو تو خیر خواہ کہنا میں، وہ دی خیر خواہ کدوں تک ہوندی ہے جنی در فیس دیندے رہو، کیوں جی فیس واسطے پیسے نہیں اندر وڑن دیندے نہیں، فیساں بھی دیندے رہو، خیر خواہی ہونی تے جنی تے سا جسا مر گئے تے خیر خواہی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ نے، آج اگر اسی زندہ ہاں تے سرکار دے صدقے نال ہی زندہ ہاں۔ یار قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، پہلیاں امتاں چ ایک ہی گناہ پایا جاندہ سی، جڑے گھٹ تول دے سی زنا نہیں سی کر دے،
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਮਾ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਯੁਅਜ਼ਿਬਹੁਮ ਵਅੰਤ ਫੀਹਿਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਾਂ ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਓਏ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡੋ, ਮਤ ਘਬਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਬੋ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਮਨੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਨੇ دفن کر کے واپس آ جائیں گے, کوئی قبر چ نال نہیں جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خان ہیں جدو سارے واپس آ جائیں سرکار قبر چ بھی تشریف لے آن گے. پھر میدان معاشر چ جدو ماں پتر نو چھڑ کے نس رہی ہوئے گی, سرکار اوتھے بھی خیر خائی فرمان گے. یار میں ہاتھ باندھ کے عرض کراں گا, ایسے خیر خواہ دا کیا مننا چاہیے کہ انکار کرنا چاہیے؟ اونچی بولو یار. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک جے, نماز میری اکھاں دی. اس حدیث مبارکہ تو میں کی مطلب کڈنا وا, میں سمجھنا وا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے, اے میرے امتی جدو تن میں نماز پڑھ دیاں ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے. یار گل بھی میں سچی کر رہا وا. حضرت صاحب تسی رات دے پچھلے پیر اٹھو, بھاویں استنجا پانی واسطے اٹھو, اگے نہ جائے نماز تے تہاڈا پتر نماز پڑھیا ہوئے, یار تہاڈیاں اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوں گیا. اگر باپ دی اکھاں ٹھنڈیاں ہونیاں نے تے میرے آقا دی اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں ہونیاں. تے جدوں اسی نماز پڑھنے ہیں سرکار دی اکھاں, تے جدوں اسی نماز نہیں پڑھدے, چوریاں کرنے ہیں, ڈکیتیاں کرنے ہیں, زنا کرنے ہیں, شراب پینے ہیں, بے حیائی دے کام کرنے ہیں, ماں باپ دی نافرمانی کرنے ہیں, قطع رحمی کرنے ہیں, کیا سرکار دیاں پھر بھی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے؟ تو دیکھو میرے ہاتھ بندے نے جس نبی دا میلاد منا دے دے, اس نبی نو راضی کرنے والے کام کرو یار. میلاد شریف دا مطلب مت سمجھا کرو کہ جو مرضی کر دے رہو, ایسی گل نہیں یار. چلو میں تاڈے کولوں ایک فیصلہ کروا لینا وا, تاڈے کولوں ایک فیصلہ کروا لینا وا. حضرت صاحب ساڈے گھر دے وچ صندوق ہوندے نے, ہے نا, انہاں چ گندے کپڑے رکھ دے, صاف رکھ دے جی, گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ چلو میں دا جواب تہاڈا دس دینا وا. تو یہی کہو گے حافظ جی اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے وے, نہ پاک کپڑیاں واسطے باسکٹ رکھی ہے نا. صندوق کدے واسطے بنایا وے؟ نہ پاک کپڑے واسطے باسکٹ رکھیے. جدو اسی صندوق پاک کپڑے واسطے بنایا وے, نہ پاک کپڑے نہیں رکھ دے, یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں واسطے بنائیے, نہ پاکا واسطے جہنم بنائیے. کم اسی نہ پاکا والے کر کے تے کہنے جاواں گے جنت دے وچ.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمان مبارک سے آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا مالک مولا میرے امتی تے گناہ بھی کرن گے, وہ دوزخ سے جلن گے, میں انہوں نے جلدہ کیویں ویکھاں گا, یا اللہ کرم نوازی کر دے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اے 5 نمازاں دا تحفہ لے جا. کنیاں نمازاں دا؟ اچھی بولو ذرا. 5 نمازاں دا. ان 5 نمازاں نال ہوئے گا کی؟ فرمایا جویں کسے دے گھر دے سامنے نہر وگدی ہوئے, وہ دن چ 5 دفعہ غسل کرے, او دے بدن تے میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازاں پڑھے گا, او دے باطن چ گناہ دی میل نہیں رہن دیاں گا, جنت چ جان دا حقدار بنا دیاں گا. یار ایک اور چھوٹا جنہ میں چھوٹا جنہ اشارہ کرن لگا ہاں. میرے اس طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہون, ادھر میرا ایک دوست بیٹھا ہوئے. والد صاحب کہن پترا اج ایس دروازیوں باہر نکلنا ہے. دوست کہنا نہیں حافظ جی اج ایس دروازیوں نکلنا ہے. میں نے کدی مننی چاہیے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو یار, تھوڑا جا اچھی آواز نہ. اچھا والد صاحب دی کیوں مننی چاہیے؟ یہ تسی کہو کہ کوئی رتبے چ وڈے نے, ہے نا. تے اتھوں پتہ چلا جدو چھوٹے تے وڈے دی گل کٹھی آ جاوے تے چھوٹے دی گل چھڈ دیو تے وڈے دی, پھر اچھی تھوڑا جنا بولو, چھوٹے تے وڈے دی گل کٹھی آ جائے تے چھوٹے دی گل چھڈ دیو وڈے دی کدی مان لو. یار اللہ اکبر دا کی مطلب ہے؟ اچھی بولو. کیا سب تو وڈے دی گل ماننے اسی؟ زبان نال کہنا وا اللہ اکبر, اللہ سب تو وڈا وے, تے ماندے نفس دیاں, ماندے شیطان دیاں, ماندے دوستاں دیاں, مانے بیوی دیاں. زبان نال کہندا اللہ اکبر. میں غلط کہہ رہا ہوں, میری چولی چ پا دیو یار. علامہ اقبال ہے تو کہندا وے, کہندا زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. ارے دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر دا تے مطلب اے وے کہ پوری دنیا دا کیا ایک پاسے ہو جاوے, ادھر رب دا کیا آ جائے, ساری دنیا نو چھڈ کے رب دے آگے جھک جاؤ. اے جے اللہ اکبر دا مطلب. ایک اور چھوٹا جنہ اشارہ کر دیاں, ساڈا عقیدہ وے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں, تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولیو, اللہ ہمیں, ایک دفعہ پھر بول دیو اللہ ہمیں. کدی دلوں منیا جے رب دیکھ رہا وے؟ لو جس دن دلوں من لیا کہ رب میں نے ویکھدا پیا وے, میں کہنا بندہ اللہ دا ولی بن جاوے یار. تسی آکھو گے حافظ جی یہ تسی کی گل کر دیتی ہے؟ ساڈا ایمان ہے اللہ سانو ویکھدا پیا وے, سانو مسیتے لے جاؤ, اسی قرآن میں سر تے چک کے کہاں گے اللہ سانو ویکھدا پیا وے. تو میں پھر ہاتھ بن کے ایک بات عرض کراں گا. حضرت صاحب 4 بندے جوا کھیڈ رہے ہون, اتوں پولیس والے آ جان, نس جاندے نے, ابا جی آدن چھپا دیندے نے, افسر آ جائے نس جاندے نے. بھائی ہوں نے کھیڈ رہا, کہندا جی پولیس والیاں نے ویکھ لیا تے اندر کر دیں گے, ابا جی نے ویکھ لیا تے گھروں کڑ دیں گے, افسر نے ویکھ لیا تے نوکری تو جوابا ہو جائے گا. میں نے کہا پولیس دے دیکھن دا احساس گناہاں تو روک رہا وے, ابا جی دے دیکھن دا احساس برائیاں تو روک رہا وے, تے جدے دل چ یقین ہے میرا رب مینوں ویکھ رہا وے, او کیویں گناہ کر سکدا وے.
ایک بندہ سی نا حضرت صاحب بڑا لینڈ لارڈ, انہیں زمین دے اتے فصل لائی, پھل پک گیا تے عورتاں نو ٹھیکہ دے دیتا کہ اے پھل توڑو. عورتاں پھل توڑ لیاں نے تے وہ اپنے محل چ دیکھنا نظارہ کر رہا وے. ایک نوجوان لڑکی نے کچھ پھل اس انداز نہ توڑیا تے اے دے ذہن چ شیطانی آ گئی. انہیں اس عورت نو اپنے محل چ بلا لیا, کہنے لگا جا جا کے سارے دروازے بند کر رہا. وہ گئی دروازے بند کر کے آ گئی. پھر پوچھدا وے سارے دروازے بند کر آئی ہیں؟ کہنے لگی سارے بند کر رہی ہیں لیکن ایک کھلا رہ گیا ہے, ایک دروازہ. کہنے لگا جا جا کے انہیں بند کر کے آ. وہ کہنے لگی وہ میرے کو بند ہونے والا نہیں. کہنا وہ کیڑا دروازہ جڑا تیرے کو بند نہیں ہوندا؟ وہ کہنے لگی وہ اللہ دے دیکھنے دا دروازہ وے جڑا میرے کو بند نہیں ہوندا. بس اینی گل سنی, چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا وے تے میں کی کر رہا ہوں. جدوں ہوش آئی تے سارا نشہ کافور ہو گیا. یار اپنی ایمان نال دسو, جس بندے نو یقین ہے میرا رب مینوں ویکھ رہا وے, چوری کرے گا؟ جی بولو یار. زنا کرے گا, شراب پیے گا, ہیرا پھیری کرے گا, نماز چ سستی کرے گا, داڑھی منڈائے گا, یہ سب جننے بھی اسی گناہ کر رہے ہیں سارے ایمان دی کمزوری دی وجہ ہے. ورنہ جس بندے دے دل چ یقین ہے میرا رب مینوں ویکھ رہا, میں کہنا وہ گناہ کر کے تے دکھاوے یار. بھائی جس نبی نے قبر چ بھی کام آنا وے, حشر چ بھی کام آنا وے, تہاڈا کی خیال ہے وہ نبی دا کیا مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے؟ کیا اسی ماننے ہاں؟ اے اندر چانک کے دیکھو یار. ایک چھوٹا جنا ہور اشارہ کر دیا, پتہ نہیں یہ بھی کسی دے دل دے چوٹ لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نو برا نہ کیا کرو. میرے صحابہ نو برا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ نو برا نہ کیا کرو. اس وجہ تو کہ میرا صحابی ایک مٹھ جو خیرات کرے, بعد چو آن والے احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خیرات کرن, میرے صحابی دی مٹھ جو تو اگے نہیں ود سکتے. حضرت صاحب میں ایک بندے نو چھوٹا جنا سوال کر دیتا, میں کہ یار تسی گھوڑے دا بڑا ادب کر دے جے, وجہ کی ہے؟ میں نے کہنے لگا جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا میدان کربلا چ گئے سن نا تے گھوڑے تے سوار ہو کے گئے سی, اس واسطے اسی گھوڑے دا بڑا ادب کرنے ہیں. میں نے کہا یار جس گھوڑے دا تسی ادب کر دے اس دے تے آپ سوار نہیں ہوئے. کہنے لگا تہاڈی گل تے صحیح ہے, اس تے نہیں سوار ہوئے. میں کہ پھر ادب کیوں کر دے جے؟ کہنے لگا جی او دی نسل تو تے چلے آ رہا نا, اس واسطے اسی ادب کرنے ہیں. میں کہا یار جس گھوڑے تے سرکار دا نواسا بہ جاوے اس گھوڑے دی نسل دا بھی ادب کر دے دے, تے جنہ دے کندیاں تے انہاں دا نانا بیٹھا وہ صدیق دا ادب کیوں نہیں کر دے یار؟ کیا بات. اصل سوچنے والی گل ہے یار. ہجرت دی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ کندھیاں تے سوار ہو کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. یار جس جانور تے انہاں دا نواسا وے جو اس جانور دا ادب ہو رہا وے, تے جس انسان دے کندھے تے انہاں دے نانا جی بیٹھے نے یار. کیوں جی حضرت صاحب؟ ایک بندے نو اور میں سوال کر دیتا, میں کہ یار ایک بندے نو اگر میدان کربلا چ دفن ہون دی سعادت مل جاوے, ایسے بندے دے بارے تہاڈا کی عقیدہ کرنا جی وہ تو سیدھا جنتی؟ میں نے کہا بھائی کیویں جنتی ہو گیا؟
کہنے لگا جی میدان کربلا او میدان ہے جس دی مٹی دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دا خون شامل ہے. تو جس مٹی سے سرکار دے نواسیاں دا خون شامل ہو جائے وہ مٹی ایسی عظمت والی ہے جڑا اس دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے. میں نے کہا جس مٹی چ انہاں دے نواسے دا خون آ جاوے اس دفن ہونے والا جنتی ہے. تے جتھے انہاں دے نانا جی خود جلوہ افروز نے جڑے انہاں دے پہلو چ لیٹے نے انہاں دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. یار ریاض الجنہ وہ جگہ وے جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک لگے وہ جنت دی کیاریاں چو کیاری بن گئی. ایسا ہی ہے نا جتھے سرکار دے قدم لگن وہ جنت دی کیاریاں چو کیاری تے جتھے سرکار جلوہ فروز نے اس جگہ دا مقام کی ہوئے گا یار. اور ایک اور تن میں چھوٹی سی گل دساں بھائی اسی الحمدللہ صحابہ کرام دا بھی ادب کرنے ہیں تے اہل بیت اطہار دا بھی ادب کرنے ہیں. کیوں کرنے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام ستارہ دی مانند ہے تے اہل بیت اطہار حضرت نوح علیہ السلام دے سفینے دی طرح وے. جڑا خالی کشتی نو ماندا بھی وہ بھی کنارے نہیں لگے گا، جڑا ستاریاں نو ماندا بھی وہ بھی ڈوب مرے گا. اسی الحمدللہ دوواں نو ماننے ہیں. کشتی تے سوار ہوواں گے ستاریاں تو منزل دا تعین کریں گے کنارے لگے گا ساڈا. پھر اس واسطے یار ایسا حساب بناؤ کہ بے ادبی تو بچو. کوئی صحابی ہے چاہے اہل بیت اطہار نے سب نو فیض میرے آقا کو ملیا ہوئے یار. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی شان والے نے، بڑی عظمت والے نے، اسی انہاں دی عظمت نو سلام کرنے ہاں. لیکن یار اے مقام مقتدی دا وے جڑا علی دا بھی امام ہے او دا مقام کی ہوئے گا یار. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام میں نہیں بنایا، انہوں نے امام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا وے. جس نبی دے کہن دے نال اسی اللہ نو ایک منیا وے اسے نبی نے اپنی زبان اقدس نال صدیق اکبر نو امام بنایا وے. اس واسطے کوشش کرو بے ادبی تو بچو، بے ادبی گستاخی تو بچو. چاہے صحابی ہے چاہے اہل بیت اطہار نے سب نو فیض کتھوں ملیا وے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تسی اینا وال نہ دیکھیا کرو فیض کتھوں ملیا کیا بات نسبت کدے نال ہے. یار ساڈا تے عقیدہ وے ایک جتی ہے جتی ایدا مقام ہے پیرا چپاؤ. اگر کوئی جتی پھڑ کے سر تے رکھ لوے اسی کہاں گے پاگل ہے یہ ظلم کردا پیا وے پاوے جتی لکھاں روپے دی آئی ہوے. اسی کہنے نہیں جتی نال مقام پیر ہے پیر چی پانا وے. لیکن اگر ایسے جتی نو نسبت میرے آقا دے قدماں نال ہو جاوے تو پھر اسی سر تے رکھ لیے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ارے جس جوتی کو نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان شریفین سے ہو جائے ارے وہ ہمارے سروں کا تاج بن جائے. تو جن صحابہ کرام کو نسبت سرکار سے ہو جائے جس اہل بیت اطہار کو نسبت سرکار سے ہو جائے ارے وہ ہمارے سروں کے تاج تو کیا ہماری دل و جان سے ہم ان پر قربان ہونے کے لیے تیار. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں، دیکھو بھائی آپ کا کوئی استاد آپ کا کوئی بزرگ آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لاتا ہے، وہ کھجوریں پانی ہو سکتا ہے، تسبیح ہو سکتی ہے، جائے نماز ہو سکتا ہے. اگر وہ تحفہ لا کر آپ کو دے آپ اس تحفے کی قدر نہ کرو ضائع کر دو. مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سوچی آواز سے بولو یار میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. تحفہ لانے والا یار جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے
جو اس کی قدر نہ کرے تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے. یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لا مکانوں کا تحفہ ہے. یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین. جو اس تحفے کی قدر نہیں کر رہا ضائع کر دیتا ہے. ایمانداری سے بتلاؤ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا؟ اونچی بولو یار. اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے؟ تو بھائی ہم یہاں بیٹھے کاہے کے لیے؟ اسی لیے بیٹھے ہیں نا کہ ہم سے رب راضی ہو جائے, اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. کون سا ہوگا جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال چی پھنس گئے, اگلے سوالوں نے کی بنے گا؟ جڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے نے میری گل سمجھ رہے نے, امتحان گاہ چ بیٹھے وہ پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل ہوتے آسان ہو جان, تو جے پہلے چی اٹک جائے اگلے آندے بھی ہوتے بھول جاندا وے. اور چلو میں گیس لگاواں وا, تسی بے شک تیاری نہ کرو, تسی کہو حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا. لیکن میرے آقا دا فرمان غلط, اونچی بول دو, سرکار کا فرمان غلط. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا, پھر سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کٹ گئی ہے. اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں دس دیا, سارے نمازی بن جاؤ گے. لوڑ ہے نسخے دی بابا جی؟ دو چار دی آواز آ رہی ہے, باقی سارے دی نہیں آ رہی ہے. سب نو لوڑ ہے وے. لو جی نسخہ صرف اینا جے, اگر اے وجود نماز نہ پڑھے, بابا جی میں کی کیا وے, اگر اے وجود, تھوڑا جا اچھی آواز میں, اگر اے وجود, یار اے میری آخری چند گلاں جے, یہ سمجھو پورے بیان دا نچوڑ موجود ہے, تو میں چاہنا بیداری دے وچے ذرا سارے ذرا پیغام سن لو. اگر اے وجود نماز نہ پڑھے, کی میں آکھیا اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا ہاں, جیڑا وجود رب دے اگے نہیں چکدا کیا اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی ہے, اپنے آپ منہ تے نہیں جائے گی, پھڑ کے لے جاؤ کہ مت لے جاؤ. اے روٹی منگے نہیں, پہلے نماز پھر بعد دو روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایمانداری نال اسی سارے نمازی بن جائے, میرے آقا کنا خوش ہو جان. اے جے ملا شریف دا مقصد, اے نہیں آئے لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیندے آؤ گئے, ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ. ہن نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو, اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنے لگا سویرے اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے میں نے کہا نام پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھے دھوندے ہی جانا تے وضو کر لو, دو سنت دو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی ہے سانو. فجر دی راہ جو شران کرتا اچھا انہوں کل تو پڑھاں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ دا. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو, انہی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگدا ہے جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا, بولی نہ کدے نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. اور شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن دی گل مننی چاہیے نا, تو تساں کیوں منتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا او تے اچھی آواز نہ بولو, باقی نہ سانو گلا نہیں. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لواں گے, تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر,
آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یار ایماندار نال اپنے اپنے گھراں چ نظر مارو، کنے کنے مہینے گزر گئے نے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا بھی؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پہ رہی ہے تے ٹی وی وی سی آتے مکھی نے بہن دینا، تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟ اللہ معافی دے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں دیکھیا کئی ایسے کار سیونک دا کیڑا انہوں نے شہید کردا جا رہا وے، اینا وقت نے قرآن کھول کے حوال لوا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھا آیا، میں نے کیا کرنا چاہا؟ میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر جاؤ، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے سو۔ تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں، کیا پتا تیری سویر زیر زمین ہو جائے۔ یار میرے نا بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر آتے ہیں، آپ جائیں گے نا سرچ کریں گے حافظ حفیظ الرحمان قادری رضوی تو بے شمار لسٹ آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک حضرت صاحب میرا کلپ پوری دنیا میں بڑا مقبول ہوا، اس کلپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بندے بے نمازی بن گئے۔ اس کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم مہمان آ جائے ہم کہتے ہیں جائے نا، اور حضرت جی بیٹھ جاؤ، روٹی کھا کے جانا، چائے پی کے جانا۔ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے، آ جائے ہم کہتے ہیں جائے نا۔ دوسری قسم آ گیا میں کہتا فٹافٹ نکلے، اچھا یار ضروری گل ہوئی تو فون تے کر لیں، نکلو فٹافٹ۔ اور تیسری قسم میں کہتا ہوں میرے گھر میں وڑے ہی نہ۔ مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ اچھی بولو یار۔ پہلی قسم آ جائے تو اسی کہنا جاوے ہی نہ، دوسری قسم آ گیا تو فٹافٹ نکلے، تو تیجی قسم ہے میں کہنا میرے گھر چ یار مسجد کدا گھر ہے، ایسی اللہ دے گھر چ مہمانوں دی کیڑی قسم ہے؟ اگر مسیتے آئے جے نماز پڑھ لیے، بیٹھا تسبیح پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، بھائی جاندہ نہیں کہنا میں ذرا بیان بھی سن لواں۔ یہ مطلب ہے پہلی قسم ہے رب کہنا بہ جاؤ، ہور بہ جا، ہور بہ جا، ہور بہ جا۔ تو جی مسیتے آیا وے جلدی جلدی تھونگے مار کے اور ناس کے گیا وے، جی میں پیچھے کو کلاشن کوف لے کے کھلوتا ہے، 2 سیکنڈ بوتے لائے تو اڑا دیتا جائیں گا۔ سمجھ جاؤ مہمان دی دوجی قسم ہے رب نہیں چاہنا میرے گھر سے بہت ہی دیر ٹھہرے، نکلے فٹافٹ۔ تے جڑا مسیتے وڑدا ہی نہیں انہوں اپنی قسمت تے رونا چاہیے وے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیاں نظراں چو اتنا گر گیا وے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے گھر چ واڑنا پسند ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ مسجد چ بندہ اپنی ہمت نال نہیں آندا، رب دی توفیق نال آندا وے۔ میں تے واضح طور تے کہنا اج ساڈیاں مسیتاں چ اے سی لگا آیا وے، کارپیٹ وچھا وے، پکھے لگے ہونے، ٹھنڈے گرم پانی دا بندوبست ہونا تے چاہیے وے، پورا پنڈ ہی مسیتے آ جاوے، لیکن آندا وہی ہے جنوں رب توفیق دیندا وے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور بڑی مثال دے دیاں۔ ایک بندہ سی نا ملازم، اپنے سیٹھ دے نال سفر کردا جا رہا سی، چلدے چلدے نماز دا ویلا ہو گیا، وہ کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے، وہ کہنا مسیت آئی تے پڑھ لئی۔ چلدے چلدے مسیت آ گئی، سیٹھ باہر کھلو گیا، تو انہوں کہنے لگا جا جا کے نماز پڑھ لے۔ وہ اندر جا کے نماز پڑھنے لگا تو نماز چ کچھ سرور آیا، لیٹ ہو گیا، یہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا، تو باہروں آواز کی دینا ہے، اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا، اوئے تینوں اندر کنے پھاڑ لیا وے؟ وہ کیڑا تین باہر نہیں آن دے رہا؟ کہنا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ یار میں ہاتھ بند کے عرض کراں گا،
اپنے اپنے گریبان چ جھانک کے دیکھو سی مہماناں دی کیڑی قسم چاہیے. اگر دوجی تیجی قسم چاہیے جے تے خدا دے واسطے مرن تو پہلی قسم چ آ جاؤ. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں تسی جنت دے باغاں چ جایا کرو تے اتھے پھل بھی کھایا کرو. عرض کر لیں گے یار جنت دے باغ کیڑے نے؟ فرمایا مسیطہ جنت دے باغات جے. اور میں کہا جڑا دنیا چ رہ کے مسیطے نہیں آ رہا، دنیا چ رہ کے جنت دے باغ چ نہیں آ رہا، وہ قیامت والے جنت چ کیویں جائے گا یار؟ اس واسطے مسجداں نو آباد کرو، مسجد چ آؤ تے دنیاوی گفتگو نہ کرو، ایتھے جنت دا پھل کھایا کرو. جنت دا پھل کیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود و سلام پڑھو گے، اے جنت دے پھل جی. اگر تسی چاہتے جی اسی بھی نمازی بن جائیے، ساڈے گھر والے بھی، ساڈے بچے بھی، دوست احباب بھی نمازی بن جان، تو میں پھر ایک کتاب لکھی ہے دا نام رکھے نمازی بننے کا نسخہ. یہ 5 نسخہ جات نے، جیڑا بھی پڑھدا نمازی بن جاتا ہے. تو ایک گل یاد کر دیا، میں نے شرم آندی ہے، میں دیکھا چٹیاں داڑیاں نے پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا. میں سر پھڑ کے بہ گیا، یہ پاک پتہ نہیں کیویں ہوندے ہون گے. میں پھر اس کتاب چ غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جاؤ، ان کفن کیویں پہنایا جاوے، پھر نماز دے مسائل اچ دسے نے. ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ ایڈی ضروری کتاب ہے. اج کئی پکے نمازی نمازاں چھڈ کے بہ گئے نے، اور نماز پڑھنے جی گندے بڑے خیالات آندے نے. میں اچ دسیا گندے خیالات دا علاج کیے، اور کئی بندے تے خودکشی کرن واسطے تیار. ایک کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہوئے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے. میں کہا جی شادی دی ابتدا ڈھولکی نال کرو گے تو پھر ساری زندگی ڈھولکی بجے گی، تو جی ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نال کر لو گے تو برکتاں ہو جان گیا. اس کتاب سے میں دسیا میاں کیسا ہونا چاہیے، بیوی سس سہرا کیسا ہونا چاہیے. ایسی کتاب ہے کہ کئی بندے جڑے جنہاں دا کار اجڑن دے قریب سی، کتاب پڑھ کے وہ بھی آباد ہو گئے. یہ کیا کتاب ہے؟ شرک کیا اور بدعت کی حقیقت. یہ بھی کتاب ہر ایک گھر دی لوڑ جی. اج بڑے ایمان دے ڈاکو نے، کوئی کہنا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کوئی کہنا حاضر ناظر ماننا شرک، کوئی کہنا بندے نے داتا کہنا شرک ہے. میں ایسے جوابات دیتے کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایک کتاب ہے اصلاح معاشرہ، اس میاں بیوی دے حقوق تے والدین دے حقوق اس انداز نال میں لکھے نے، جڑے ماں باپ نو گالاں کٹ دے سی وہ بھی ہاتھ پیر چومن والے بن گئے. ایک کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہر گھر دی لوڑ جے. یار اج بڑے بڑے عزت والے گھر نے، انہاں دیاں بچیاں بچے ساری رات موبائل فون تے لگے نے، نیٹ تے لگے نے، پھر گھراں تو فرار حاصل کر رہے، لو میرج کرتے ہیں، اپنی خاندان دی عزت خاک چ ملاندے نے. میں اس کتاب چ دسیا لو میرج کی دا انجام کی نکلدا وے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا وے. کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ چکے ہیں. ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی. اس میں اصال ثواب دے کتاب لکھی ہے کہ زندہ بندے نوں تے تسی تحفہ دے سکدے جے، جڑا فوت ہو گیا ان تحفہ کیویں دیتا جاوے، بزرگاں نے دین دے مزار تے حاضری کیویں دینی ہے، انہاں دی بارگاہ تحفہ کیویں پیش کرنا ہے. پڑھو گے طبیعت خوش ہو جائے گی. ایک کیا کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم. جب اللہ ساڈے قریب ہے پھر سان درباراں تے جان دی کی لوڑ ہے، ولیاں کول جان دی کی لوڑ ہے. ایدا جواب میں اس انداز نہ دیتا ہے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یار ایک کیا کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے